بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، پروگرام حج سفر محبت خصوصی حج ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے اس کا آغاز اللہ کے پاک نام اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے بھیجتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آج میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حج وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ احب شعیرۃ و عبادۃ الی اللہ، کہ یہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین عبادت ہے اور اللہ کے شعائر میں سے ایک شعیرہ اور علامت ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت اور قرب کا باعث ہے، اور یہ تمام عبادات کا جامع ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ جب حاجی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دو سفید چادروں میں ملبوس، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائے دل نواز بلند کرتا ہے، تو بیک وقت نماز، روزہ، جہاد، طواف کعبہ، صفا اور مروہ کی سعی، قربانی، صدقات، بدنی، مالی، جسمانی اور روحانی ساری عبادات اس ایک عبادت میں اللہ رب العزت نے جمع فرما دی ہیں۔ اور پھر جو یہ 10 دن آ رہے ہیں جنہیں العشر الاوائل من ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یہ وہ عظیم 10 دن ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت کو پورے سال میں سے سب سے زیادہ اعمال صالحہ ان دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک محبوب اور پیارے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک دن ایسا ہے جسے سال کا سب سے بڑا دن کہا جاتا ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر ما یعتق فیہ العباد، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب سے زیادہ مخلوق میں سے اللہ کے بندوں کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد کی جاتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہو کے خطبہ حج سنتے ہیں۔ وہ دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ پھر قربانی کا عظیم منسک امت مسلمہ ادا کرتی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو بجا لاتی۔ تو ہم اس لیے یہ حج کی ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان تصدق اللہ یصدقک، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا صدق پیش کرو گے تو پھر اللہ تمہارے خوابوں کو سچ بنا دے گا۔ تو جو بندہ حج کا شوق رکھتا ہے، اگر وہ ان 10 دنوں میں محنت کرے، ریاضت کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں اور مناجات کرے، تو وہ وقت دور نہیں کہ ممکن ہے آئندہ سال ہی اسے حج کا بلاوا آ جائے، اور وہ بھی حرم کعبہ میں پہنچ کر یہ صدائے دل نواز بلند کر رہا ہو، اور لبیک لبیک کی صدائیں اس کے دل و زبان پہ جاری ہو جائیں۔ تو اس پروگرام کے بنیادی طور پہ 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں حج کا شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ فریضہ ہے، یہ عبادت ہے جسے زندگی میں ایک دفعہ کرنا اسلام نے لازم کیا ہے۔ تو ایک شوق پیدا ہو، ایک یقین حاصل ہو کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر مہربانی فرمائے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب لاکھوں حجاج کرام حرمین شریفین میں حاضر ہیں اور وہ حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں، تو ہم ان کی کیفیات، ان کی روحانیت اور ان کے خشوع و خضوع میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے حج کے اس پورے منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکیں اور سن سکیں، محسوس کر سکیں، اور ایسے لگے جیسے ہم بھی حجاج کرام کے ساتھ یہ عظیم حاضری اپنے کریم رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو مناسک حج کی یہ جو اہمیت ہے، اس کے پیش نظر آپ ان 10 دنوں میں علماء کرام کی گفتگو مختلف موضوعات میں سنیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا حج کے آداب کیا ہیں، بارگاہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کیسے دینی ہے، حجاج کرام نے مناسک کیسے ادا کرنے ہیں، یہ ساری باتیں آپ سنتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں
کہ حج اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے لیے ایک دعوت ہے۔ کوئی آدمی اپنے کمال اور اپنی محنت سے یہ فریضہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو حج اللہ رب العزت کی طرف سے ضیافت ہے، یہ اللہ کی مہمان نوازی میں بندہ آ جاتا ہے اور وہی وہاں پہ پہنچتا ہے جسے بلاوا آتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے میرے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں جب وہ خانہ کعبہ تعمیر کر چکے، تاکہ جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچے تو لوگ ہر تنگ گلی سے، ہر گھاٹی سے اترتے ہوئے اس گھر کی طرف کشاں کشاں چلے آئیں گے اور انہیں حج کی توفیق نصیب ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے کریم رب، کتنے لوگ میری آواز سنیں گے، کہاں میری آواز پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم علیک الاذان وعلینا البلاغ، کہ یہ صدائے دل نواز بلند کرنا آپ کا کام ہے اور اس کو تمام اہل اسلام تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہماری روحوں نے سنا، جس نے سنا، جس نے لبیک کہا، جتنی مرتبہ کہا، بار بار ان کو بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں یہ دل نواز اور خوبصورت حاضریاں نصیب ہوتی ہیں۔ آئیے 3 احادیث پاک میں آج آپ کے سامنے بالکل ابتدائی پروگرام میں رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں حج کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو مقبول حج ہے اس کا ثواب اور اس کی جزا جنت کے علاوہ کوئی اور شے نہیں۔ یعنی جب حاجی کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو جنت کی ضمانت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے حج کیا اور اس میں فسق و فجور نہ کیا، حج کے آداب کا لحاظ رکھا، وہ ایسے واپس لوٹ کے آئے گا جیسے ابھی اپنے ماں کی گود سے اس کا جنم ہوا ہے، بالکل گناہوں سے پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں، یہ حدیث میرے دل کے بھی بہت قریب ہے، بہت عظیم الشان فرمان ہے، ارشاد فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ تعالی، کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا ڈیلیگیشن ہے۔ جیسے بادشاہوں کے پاس وفود آتے ہیں اور بادشاہ انہیں نوازتے ہیں، تو یہ حجاج کرام یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیلیگیشن بلائے ہیں، یہ وفد آئے ہیں، یہ مہمان آئے ہیں۔ اذا سألوہ آتاہم واذا دعوہ اجابہم، جب یہ مانگتے ہیں تو اللہ ضرور ان کو عطا کرتا ہے، اور جب یہ پکارتے ہیں تو اللہ ان کی پکار پہ لبیک کہتا ہے، اور ان کی صدائے دل نواز کو، ان کی آوازوں کو اللہ رب العزت سنتا ہے۔ حضرات محترم، وہ کیا طریقہ ہے کہ جو ہم اختیار کریں اور ہمیں بھی بلاوا آئے اور ہم بھی وہ حجاج کرام جو ہے ان کی صفوں میں ہم شامل ہو جائیں؟ تو اس میں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت، ریاضت، مجاہدہ، ذکر و فکر، درود و سلام کی کثرت کرنا، ان 10 دنوں میں حجاج کرام کی کیفیات میں شامل رہنا، یہ طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم جلس فی مصلاہ، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر اپنی مصلی پہ بیٹھا رہا، یذکر اللہ تعالی، اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، فصلی رکعتین، پھر اس نے اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی، کتبت لہ اجر حج و عمرۃ تامۃ تامۃ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج اور عمرے کا پورا ثواب جو ہے وہ لکھ دیتا۔ تو اس طریقے سے حج کا اور عمرے کا شوق دلایا جا رہا ہے۔ تو ایک صوفی بزرگ تفسیر اشاری کرتے ہوئے اس کی فرماتے ہیں کہ یہاں الفج العمیق سے مراد یہ ہے کہ گناہ سے نکلو، اپنی بری عادت سے باہر نکلو، یہ تنگ گھاٹی ہے، یہ وہ تنگ راستہ ہے
کہ جب تم اس سے نکلو گے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے، حرمین شریفین کے نظاروں میں پہنچ جاؤ گے، گناہ کو چھوڑو، بری عادات کو چھوڑو، جن چیزوں میں تم مبتلا ہو ان سے باہر نکلو تو اللہ رب العزت تمہیں حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ 5 بشارتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والوں کو اور تمام انسانیت کو جو مسلمان ہیں ان کو ان 10 دنوں کی عطا فرمائیں۔ پہلی بشارت کیا ہے؟ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ تعالی من العشر الاوائل من ذی الحجہ۔ فرمایا پورے سال میں کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا پسند اور محبوب ہو کہ جتنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں نیک عمل بندہ مومن کا پسند ہے اور محبوب ہے۔ یہ اس کی عظیم فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ والفجر ولیال عشر، اس میں جن 10 راتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ بھی انہی 10 دنوں کی 10 راتیں ہیں، یہ بھی اکثر مفسرین نے لکھا ہے۔ اور دوسری بشارت حضور نے ارشاد فرمائی صیام یوم العرفہ، کہ جو یوم عرفہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، جس دن حجاج کرام عرفات میں قیام کرتے ہیں اور وقوف عرفہ کرتے ہیں، اس دن کا جو روزہ ہے فرمایا یکفر السنتین السنۃ الماضیہ والسنۃ القادمہ، یہ اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک دن کا روزہ پچھلے پورے سال کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور آنے والے سال کے گناہوں کا بھی اس کو کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی بشارت ہے جو ان 10 دنوں کے ساتھ منسوب ہے۔ پھر اسی دن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے اسی دن یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحج والے دن آزاد فرماتا ہے۔ اس دن دعا کا اور خصوصی طور پہ نوافل اور کثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم العرفہ، اور سب سے بہترین دعا 9 ذی الحج کی دعا ہے کہ اس دن حجاج کرام عرفات میں ہوں، آپ جہاں جہاں ہوں ان کے ساتھ ان دعاؤں میں شریک ہوں اور اپنے لیے دعائیں مانگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب مکہ سے نکالے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ ہجرت مدینہ کی تو 8 سال تک صحابہ کرام کو حج کسی نے نہیں کرنے دیا، پابندیاں لگا دی، کوئی حرم میں نہیں آ سکتا، کوئی خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ میں حج کی تڑپ پیدا ہوتی تھی، عمرے کی تڑپ پیدا ہوتی تھی، اسی تڑپ میں وہ روتے تھے، بلبلاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اگر تم حج کرنا چاہتے ہو تو ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے عبادت کرو، محنت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کی توفیق دے گا۔ تو صحابہ کرام ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت اور مناجات کرتے تھے۔ چند ہی سالوں میں راستے کھل گئے، فتح مکہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ حج کرنے کے لیے نکلے اور حضور نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، جس کی پوری تاریخ انشاءاللہ ایک پروگرام کے اندر انہی دنوں میں بیان کی جائے گی۔ آخر میں اس قصے کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک مصر کا تاجر جو ایک بوگس چیک لکھتے ہوئے وہ پکڑا گیا اور جیل میں ڈالا گیا۔ وہ غلطی سے اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جو اس کے جیل میں جانے کا سبب بن گیا، لیکن وہ اچھا بندہ تھا، اس کا دل صاف تھا، وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا تھا، توبہ اور استغفار کی اور روتا گڑ گڑاتا رہا۔ اور جب حج کا موسم قریب آیا تو جیل میں اس نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، یا اللہ مجھے حرمین کی حاضری دے، مجھے حج کی سعادت عطا فرما، میرے اوپر مہربانی فرما۔ تو یہ شوق اس کے اندر بیدار ہوتا چلا گیا، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے دعائیں مانگتا، روتا، سجدوں میں گر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی دعائیں مانگتا۔ کیا ہوا کہ اس کی جیل میں جو دعائیں تھیں انہوں نے رنگ دکھایا، اور جب حج کے اندر 15 دن باقی رہ گئے تو مصر کے جو صدر مملکت تھے ان کی طرف سے حاجی جو جیل کے اندر مجرم ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان ہوا اور مجرموں کو جیل سے نکلنے کی نوید جاں فضا سنائی گئی۔ تو باقی قیدیوں کے ساتھ اس کو بھی پروانہ رہائی کا مل گیا۔ باہر نکلا تو جس بندے کی وجہ سے اسے پکڑا گیا تھا اس کا قرض لوٹانے کے لیے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس کے پاس پہنچا۔ وہ بہت مالدار انسان تھا۔ اس نے کہا تو ایک اچھا انسان ہے کہ تو نے جیل کی سزا کاٹنے کے بعد بھی میرا قرض یاد رکھا،
اور مجھے دینے آیا، اب میں تجھ سے یہ قرض نہیں لوں گا بلکہ یہی پیسے میں تجھے دیتا ہوں، میری ٹریول ایجنسی ہے، میں تجھے اپنی طرف سے اسی پیسے کے ساتھ حج پہ روانہ کرتا ہوں۔ تو اس کی دعائیں قبول ہوئیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا، اس کے گناہ معاف ہوئے اور اسے حرمین شریفین کی حاضری نصیب ہوئی۔ ایک نہیں کتنی ہی داستانیں اور واقعات ایسے ہیں کہ لوگ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حرمین کی حاضری پہ بلاتا ہے، اور ایسے لوگ بھی پہنچتے ہیں، کوئی ریڑھی لگانے والا، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی بالکل جس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ان کو بھی بلاوا آتا ہے، اور ایسا سبب بنتا ہے کہ وہ غریب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے امیروں کے ساتھ شانہ بشانہ احرام کی چادروں میں ملبوس ہو کے حج کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بلاوے کی بات ہے، یہ کرم کی بات ہے، یہ شوق کی بات ہے، یہ دعاؤں کی بات ہے، یہ اللہ رب العزت کے کرم پہ نظر رکھنے کی بات ہے۔ تو آئیے ہمارے اس پروگرام کو توجہ سے سنیں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، تاکہ ہم سب اہل پاکستان حج کے ان دنوں میں ان کیفیات میں شریک ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اسے سنتے رہیں گے، اور حجاج کرام کی کیفیات میں شریک ہوتے ہوئے اپنے لیے اور ملک و قوم کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے۔ ہم اس موقع پہ خصوصی طور پہ شکر گزار ہیں ہمارے سرپرست اور ہماری امیدوں اور دعاؤں کا مرکز حضور قبلہ جانشین ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، جو ان سب خیر کے کاموں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور جن کی اجازت سے، تائید سے، اور جن کی طرف سے جو ہمیں ایک توانائی ملتی ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا سایہ عاطفت سلامت رکھے، اور آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو حضور ضیاء الامت کے اس علمی اور روحانی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔